مصر کے شہر قاہرہ میں صحرا کے کنارے ایک بستی آباد تھی جہاں پر زیادہ تر لوگ عطر فروشی کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ بستی نہ صرف قاہرہ بلکہ پورے مصر میں مشہور تھی۔ یہاں کی ہوا میں ایسی خوشبو رچی بسی تھی کہ جو بھی مسافر یہاں سے گزرتا تو ہوا میں موجود خوشبو سے ہی اسے سمجھ آ جاتی کہ وہ اسی بستی میں موجود ہے جسے خوشبوؤں کی بستی کہا جاتا ہے۔ اسی بستی کے ایک تنگ مگر روشنیوں سے بھرے ہوئے بازار میں ابو جابر کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی لکیریں، سر پر ایک پرانی دستار، سادہ مگر صاف ستھرا لباس اور آنکھوں میں ایسا اطمینان تھا کہ جیسے وہ اپنی زندگی سے مکمل مطمئن ہو۔ ابو جابر سالوں سے اپنی دکان پر خوشبوئیں فروخت کر رہا تھا اور اسی کام سے اس کے خاندان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس کی دکان سے چنبیلی، زعفران، عنبر اور ایسی نفیس خوشبوئیں آیا کرتی تھیں جو صرف بدن ہی نہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی معطر کر دیتی تھیں۔ لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی حالات انسان کو اس نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ انسان کے حاصل سے کچھ بھی کروانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں لالچ کا ایک قطرہ بھی پڑ جائے تو وہ پورے جسم کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ ابو جابر کے ساتھ بھی ہوا تھا جس نے ابو جابر کو ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیا جو اس نے سالوں سے کبھی نہیں کیا تھا۔ ابو جابر اپنی دکان پر معمول کے مطابق عطر فروخت کرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد یوں ہوا کہ ملک شام سے کچھ سوداگر اسی بازار میں آن پہنچے اور ابو جابر کی دکان کے قریب ہی دکانیں کرائے پر لے لی۔ وہ نہ صرف شام بلکہ اردن اور فلسطین سے نہایت عمدہ اور مہنگی خوشبوئیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ بازار میں ان سوداگروں کی دکانیں مہنگے عطروں سے سج گئیں اور ہر کوئی نئی نئی خوشبوئیں خریدنے کے لیے ان کی دکانوں کی طرف رخ کرنے لگے۔ 50 سال میں پہلی مرتبہ ابو جابر کا کاروبار ماند پڑنے لگا۔ اس کے پرانے سے پرانے گاہک اس کی دکان کی بجائے نئی دکانوں کا رخ کرنے لگے۔ جو کوئی اکا دکا گاہک اس کے پاس آتے وہ یہ کہہ کر اس کی دکان سے چلے جاتے کہ بابا تم ابھی بھی پرانی عطر بیچ رہے ہو، اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھو، وہ دور دراز علاقوں سے نئی خوشبو لے کر آئے ہیں، اب تمہاری خوشبوئیں کوئی نہیں خریدے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دکان بھی ان کی طرح چلے تو تمہیں بھی کچھ نیا لانا ہوگا۔ یہ بات سن کر ابو جابر مایوس ہو جاتا۔ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر تھا لیکن اس کے دل میں یہ آرزو تھی کہ اس کی دکان پھر سے ویسے ہی چلنے لگے جیسے پہلے چلتی تھی اور اس کی دکان کی عطروں کی خوشبو ویسے ہی آرزو بکھر جائے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس عمر میں وہ دور دراز علاقوں کا سفر بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس کے دل میں شیطان نے جگہ بنا لی۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا جس سے اس کی دکان پر گاہکوں کی بھرمار ہو جائے۔ لالچ نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا اور اس کے دل میں ناجائز مال کمانے کی آرزو پیدا ہو چکی تھی۔ اسی آرزو کے ساتھ وہ اپنے گھر گیا اور سوچنے لگا کہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور اس کے سر پر اس کی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اپنی ذمہ داری کیسے نبھائے گا، اور وہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اسی سوچ میں وہ اٹھا اور گھر کے پرانے کمرے کی طرف گیا جہاں پر فالتو سامان رکھا تھا۔ اس سامان میں سے اس نے ایک پرانا صندوق نکالا اور اس صندوق کو کھولا۔ صندوق کے اندر ایک زہریلی خوشبو کی شیشی تھی۔ اس نے اس شیشی کو کھولا اور اس کے پاس جتنے بھی عطر کی شیشیاں موجود تھیں ان سب میں ملاوٹ کرنے لگا اور سوچنے لگا یہ اب خوشبو نہیں رہی بلکہ نصیبوں کے گرے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ابو جابر کے ضمیر نے اسے روکنا چاہا لیکن دولت کو پانے کی حرص اس پر غالب آ چکی تھی۔ وہ بے اختیار کہنے لگا اب میرے پاس خریداروں کی قطار لگے گی اور میں جلد ہی دولت سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ اگلی صبح اس نے وہ شیشیاں اپنی دکان میں سلیقے سے سجا دیں۔ ان کی خوشبو اب بھی وہی تھی لیکن اس میں سے کچھ انوکھا سا جادو محسوس ہوتا تھا۔ اب جو کوئی بھی اس کی دکان کے باہر سے گزرتا وہ اس کی دکان کی طرف کھینچا چلا آتا اور وہ انہیں اپنی خوشبو مہنگے داموں فروخت کرتا۔ جو کوئی بھی اس کی خوشبو خریدتا اور گھر جا کر اس کو استعمال کرتا تو کچھ دیر کے بعد اسے سر میں شدید درد محسوس ہوتا یا بے قراری کی کیفیت طاری ہو جاتی، کسی کا دل گھبرانے لگتا اور کوئی چکر کھا کر زمین پر گر جاتا۔
ایک عورت شکایت کرنے لگی، ابو جابر تمہاری خوشبوئیں تو لاجواب ہیں، مگر اسے لگانے کے بعد میری بیٹی بیمار پڑ گئی ہے۔ ایسا کیا ہے اس خوشبو میں کہ اس کا اتنا برا اثر ہو رہا ہے؟ ابو جابر نے شرمندگی سے نظریں چرائیں اور آہستگی سے بس اتنا ہی کہا، بیٹی یہ محض ایک اتفاق ہے۔ کیا یہ واقعی اتفاق تھا؟ یہ معاملہ بار بار پیش آنے لگا۔ جو کوئی بھی اس کی دکان سے خوشبو خریدتا اسے اس کا کوئی نہ کوئی برا اثر ضرور ہوتا۔ لیکن کیا ابو جابر اس کو سنبھال پائے گا یا لالچ اسے تباہی کی گہرائی میں اور دھکیل دے گا؟ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دن مریم اس کی دکان پر تشریف لائیں۔ وہ عورت بہت نیک خاتون تھی اور محلے کے یتیم بچوں کی خادمہ تھی۔ اس بوڑھی عورت نے بھی ابو جابر کی دکان سے ایک شیشی خریدی، لیکن جیسے ہی اس نے خوشبو اپنے ہاتھ پر لگائی اس کا چہرہ پھک ہو گیا اور اسے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس کی نظریں سیدھی ابو جابر پر جا ٹھہری۔ مریم نے کڑے لہجے میں کہا، بابا یہ خوشبو دھوکہ ہے، تم عطر نہیں بلکہ کسی کی بد دعا کی خوشبو بیچ رہے ہو۔ ابو جابر حیران رہ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، بہن یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو چنبیلی کے پھولوں سے سیار کی گئی خوشبو ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی دکان پر خالص سودا بیچا ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں کی ہے۔ مریم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں بھائی، یہ خوشبو ملاوٹی اور زہریلی ہے اور یہ میرے یتیم بچوں کے لائق نہیں ہے۔ یہ ان کی زندگی کو بربادی کی طرف لے جانے آئی ہے اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ زہریلی چیزیں ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ ابو جابر کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مریم نے ایک جملہ ادا کیا، جس دن تم نے یہی عطر اپنے وجود پر لگایا تمہیں تمہارے فریب کا تب علم ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ خوشبو کتنی نقصان دہ ہے۔ مریم کے الفاظ ابو جابر کے دل پر بوجھ بن کر اترے۔ شام کا وقت ہوا اور پوری بستی کو اندھیرے میں لپیٹ لیا۔ آسمان پر چاند گویا چھپ گیا تھا، جیسے شرمندگی کی چادر اوڑے ہوئے۔ پوری بستی خواب کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ابو جابر کی نگاہوں میں نیند کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی وہ شیشی اٹھائی جس میں اس نے ملاوٹ کی تھی اور کافی دنوں سے فروخت کر رہا تھا، لیکن کبھی خود استعمال نہیں کی تھی۔ جو ہی اس نے ڈھکن کھولا ایک انوکھی سی خوشبو ابھری۔ نہ وہ چنبیلی تھی، نہ عنبر اور نہ ہی زعفران، بلکہ ایک سرد اور پر اسرار خوشبو تھی، جیسے وہ سیدھا کپڑے، ٹوٹے وعدے اور خاموش چیخیں ہوں۔ پھر گویا کسی مجبوری کے تحت اس نے 2 قطرے اپنی کلائی پر ٹپکا دیے۔ کافی دیر وہاں پر سناٹا چھایا رہا، جیسے اچانک سے ہوا رک گئی ہو۔ کمرے کی دیواریں گھومنے لگیں۔ ابو جابر گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ہر طرف بے چینی پھیل رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کے گاہکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ان کی شکایات اور بد دعائیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ کوئی کہتا کہ بابا میری بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، بابا میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، بابا اس خوشبو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ لوگوں کی چیخنے کی آوازیں اس کے کانوں میں ٹکرا رہی تھیں اور اس پر وحشت طاری ہو رہی تھی۔ اسی وحشت کے زیر سایہ اس نے وہ شیشی زمین پر پٹک دی۔ اندر سے نہ کوئی جادو نکلا، نہ کوئی خوشبو، صرف ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ ابو جابر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کانپنے لگا۔ پھر اس کے اندر ایک آواز سنائی دی جو اس کی ضمیر کی آواز تھی۔ اس کے ضمیر کا سایہ اس کے سامنے ہی موجود تھا۔ وہ اسے خوفناک آواز میں کہنے لگا، کہا تھا نا تمہیں یہ خوشبوئیں نہیں بد دعائیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عطر خرید رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے انجام کی پہلی خوشبو لے جا رہے ہیں۔ ابو جابر کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ کپ کپاتے ہوئے بولا، تو تم نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیوں کیا؟ اس کے ضمیر نے ہنس کر جواب دیا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، میں تو تمہارے اندر تھا تب سے جب تم نے پہلی بار خالص عطر میں زہریلی خوشبو ملائی تھی۔ میں تب سے ہی جنم لے چکا ہوں۔ ابو جابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے نظر آنے لگا کہ اس نے اپنے ضمیر کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ لالچ اور حرص کی وجہ سے اس نے اپنے ضمیر کو زہر آلود کر دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی لفظ تھا، معذرت، مگر ہوا نے بھی اس لفظ کو سننے سے انکار کر دیا۔ وہ اسی لمحے رب کے حضور سجدے میں گر گیا اور توبہ کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری مخلوق کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے نہ صرف تیری مخلوق کے ساتھ بلکہ اپنے ضمیر کا بھی سودا کیا ہے۔ میرا ضمیر بھی
مجھے ملامت کر رہا ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی بھی ملاوٹ نہیں کروں گا، چاہے میں فاقوں سے بھوکا کیوں نہ مر جاؤں، لیکن میں کبھی بھی کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اسی دعا کے ساتھ وہ وہیں پر سو گیا۔ رات کو خواب میں اسے ایک بزرگ ملا جس کا سفید لباس اور سفید داڑھی تھی۔ وہ ابو جابر سے کہنے لگا، ابو جابر، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس کی معافی مانگنا ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔ اللہ تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ تم اپنا عطر بیچنے کا کام جاری رکھو اور ایمانداری سے کام کرو، اللہ تمہاری خوشبو میں برکت ڈالے گا۔ اس کے ساتھ ہی ابو جابر کی آنکھ کھل گئی۔ باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بابا جی، وہ سلمان تھا، محلے کا ایک یتیم لڑکا جس کی ناک بچپن سے خراب تھی اور وہ خوشبو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ ابو جابر سے یہی کہتا، بابا میرے لیے ایسی خوشبو لاؤ جو دل تک پہنچے۔ ابو جابر نے دروازہ کھولا۔ سامنے سلمان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر چمک اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ سلمان نے کہا، بابا میں نے خواب میں خوشبو دیکھی ہے جو میری ناک محسوس کر سکتی تھی، کیا تمہارے پاس وہ خوشبو ہے؟ ابو جابر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان جیسے جکڑ گئی۔ اسی لمحے کونے سے مریم کی آواز گونجنے لگی، ابو جابر، اصلی خوشبو بنائی نہیں جاتی، وہ پہچانی جاتی ہے۔ اب تم نے سچ کو کتنا پہچان لیا یہ تم خود تہیہ کرو گے۔ ابو جابر نے سلمان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے کہنے لگا، بیٹا تم دوپہر کو میری دکان پر آنا، میں تمہیں خوشبو کی شیشی دے دوں گا۔ جس کے بعد سلمان اس کے گھر کے دروازے سے چلا گیا۔ ابو جابر گھر کے اندر گیا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اپنی دکان پر آ گیا۔ دکان پر پہنچ کر اس کے ذہن میں اس کے راز کا خواب ہی آ رہا تھا اور اسے اس بزرگ کی نصیحت یاد آنے لگی کہ ابو جابر تم اپنا کام کو ایمانداری سے جاری رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے وہ ساری شیشیاں جن میں ملاوٹ کی تھی وہ ساری نکال کر کوڑے دان میں پھینک دی اور پھر خالص عطر تیار کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کیا۔ اس کے پاس جو کچھ خالص عطر موجود تھا وہ اب نئی شیشیوں میں بھرنے لگا اور ان پر اللہ کا ذکر کر کے پھونک مارنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلمان اس کی دکان پر آ گیا۔ وہ اسے آ کر کہنے لگا، بابا جی مجھے وہ خوشبو دے دے۔ ابو جابر نے سلمان کی طرف دیکھا اور پھر شیشی آگے بڑھا دی۔ سلمان نے شیشی اپنے ہاتھوں میں تھام لی جیسے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک روشن چمک تھی۔ ابو جابر کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا، کیا واقعی یہ خوشبو اس کے کسی کام آ سکتی ہے یا پھر اس یتیم بچے کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سلمان نے عائشہ سے پوچھا، بابا میں اسے لگا لوں کیا؟ ابو جابر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس نے عائشہ سے سر ہلا دیا۔ یہ عطر تھا تو خالص، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس سے اس کی بند ناک کو خوشبو محسوس ہو جائے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھنے لگا۔ اس نے اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کی تھی لیکن صرف ذکر الہی سے اس پر پھونک ماری تھی۔ سلمان نے خوشبو اپنی کلائی پر لگائی، پھر جیسے ماحول میں کچھ بدل سا گیا ہو۔ سلمان کے چہرے پر ایک گہرا سکون چھا گیا، ایسا سکون جو برسوں کے زخموں کا مرہم بن گیا ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بابا یہ وہی خوشبو ہے جو میرے خوابوں میں آتی تھی۔ ابو جابر کا دل جیسے رک سا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے قابو ہو کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کئی برسوں کے بعد شاید زندگی میں پہلی بار اس کے ہاتھوں سے کوئی بلائی کا کام ہوا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ اس کی توبہ کا نتیجہ تھا؟ اس نے اس خوشبو میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک بچہ جس کا ناک بچپن سے ہی بند تھا اور اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی خوشبو محسوس نہیں ہوتی تھی، آخر اچانک اس کے سونگھنے کی حس کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کچھ ہی دیر کے بعد ایک سرگوشی اس کے کانوں میں سنائی دی، ہر برائی کے ساتھ ایک اچھائی بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ابو جابر حیران پریشان ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے وہی بزرگ تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، جسے دیکھ کر ابو جابر حیران رہ گیا۔ وہ ابو جابر سے کہنے لگا، تم نے اچھا کام کیا ہے کہ تم نے حق کو اختیار کر لیا ہے، تمہیں اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ اگلی صبح بستی کے بازار میں کچھ نیا دیکھنے کو ملا۔ لوگوں کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے کوئی بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ ابو جابر کی دکان کے سامنے پھر سے قطار تھی۔ لوگ اس دفعہ خوشبو کے ساتھ ساتھ
اس سے دعا بھی لینے لگے، کیونکہ سلمان نے یہ بات پوری بستی میں پھیلا دی تھی کہ اس کے سونگنے کی حس ابو جابر کی خوشبو سے ٹھیک ہوئی۔ ابو جابر حیران رہ گیا، وہ لوگوں کو دھڑا دھڑ عطر فروخت کرتا رہا۔ ابو جابر اپنا کام ایمانداری سے کرنے لگا، اب اسے اس کا ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن ایمانداری سے اپنا کام کرتا اور رات کو گھر آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ ابو جابر کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ سلمان اب اس کا وفادار شاگرد بن چکا تھا اور خوشبوؤں کی مہک میں لوگوں کے احساسات پہچاننے لگتا۔ ایک رات ابو جابر اپنے گھر میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں وہی پرانی سرگوشی ہوئی، وہی خاموش زہر جیسی خوشبو آئی۔ ابو جابر کا ضمیر ایک کالے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا ضمیر بولا، سوچا تھا تو مجھے بھول چکا ہوگا، میں وہی ہوں جو تیرے اندر ابھی بھی زندہ ہے۔ ابو جابر نے دھیمی آواز میں پوچھا، تو اب کیوں آیا ہے؟ اس کا ضمیر ہنسا، مگر وہ ہنسی اب زہر جیسی نہیں تھی، صرف ایک کڑوی یاد کی طرح محسوس ہوئی۔ اس کا ضمیر بولا، کیونکہ ایک شیشی ابھی بھی باقی ہے، بابا، جو ابھی بھی تیری دکان پر موجود ہے، جس سے تو نے لوگوں کا اعتماد چند دیناروں میں بیچ دیا تھا۔ اگلی صبح دکان میں جا کر بابا نے آہستگی سے پرانا لکڑی کا صندوق کھولا۔ اندر واقعی ایک زہریلی شیشی موجود تھی، سالوں پرانی، جیسے آج بھی سانس لے رہی ہو۔ ابو جابر سوچنے لگا، یہی وہ زہریلی شیشی ہے جس نے میرے ضمیر کو زہر آلود کر دیا اور مجھے بے ایمانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اگر میں واقعی بدل چکا ہوں تو اس زہر کو مٹی میں دفن کر دینا چاہیے۔ ابو جابر نے شیشی کو ہاتھ میں تھاما، وہ اب بھی بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ صرف کانچ کا ٹکڑا نہیں بلکہ سالوں کے افسوس، غلطیاں اور خطاؤں کا بوجھ ہو۔ وہ خاموشی سے دکان کے پیچھے کی طرف گیا، ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا اور اس میں اسی زہر کی شیشی کو انڈیل دیا اور پھر اس شیشی کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ ابو جابر نے غصے سے کہا، اب نہ میں جھوٹ بیچوں گا اور نہ اسے کسی کی زندگی تباہ کرنے دوں گا، نہ اپنی اور نہ کسی اور کی۔ اچانک ماحول میں غیر معمولی سکون چھا گیا۔ ابو جابر نے دیکھا کہ اس کا ضمیر اب غائب ہو چکا تھا، اس کے ضمیر کو سکون آ چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ابو جابر اب بہت کم بولنے لگا۔ دکان اب سلمان کے حوالے تھی۔ سلمان جوان ہو چکا تھا اور اس کی دکان کا نیا نام تھا سچ کی خوشبو۔ ہر شیشی پر ایک سادہ جملہ لکھا ہوا تھا، یہ خوشبو نہیں بلکہ نیت ہے۔ سلمان جو بچپن میں خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا تھا، اب خوشبو کی جان پہچان رکھنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عطروں میں ابو جابر کی خاص دعاؤں کی تاثیر موجود ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی نیت، دیانت اور ضمیر سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے کاروبار یا دولت سے۔ ابو جابر جو ایک سادہ اور ایماندار عطر فروش تھا، وقت کے سکتے، تھپیڑوں اور لالچ کے دھوکے میں آ کر غلط راہ پر چل نکلا تھا۔ اس نے وقتی فائدے کے لیے زہریلی خوشبو بیچنی شروع کر دی، مگر اس کا ضمیر اور معصوم لوگوں کی بد دعائیں آخر کار اس پر غالب آ گئی۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے اور حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا فائدہ دیر پا نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کا راستہ اختیار کرے اور اپنے ضمیر کی آواز کو سن لے تو انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ابو جابر نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، سچ کی طرف لوٹا اور اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد دیا۔ جو خوشبو دل سے نکلے وہی دوسروں کے دلوں کو چھوتی ہے، اور یہی وہ خوشبو ہے جو کبھی مٹتے نہیں بلکہ دعاؤں میں بسی رہتی ہے۔ لہٰذا جو بھی عمل کریں اس میں سچائی، خلوص اور نیکی ضرور شامل کریں، کیونکہ یہی انسان کی اصل خوشبو ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔